کمرے میں اس وقت گھپ اندھیرے کا راج تھا۔ انہوں نے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹس جلائی تو سارا منظر ایک دم روشنی میں نہاتا چلا گیا۔ بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹے وجود نے آنکھوں پر بازو رکھ کر جیسے اس روشنی سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت یہ اجالا اس کے کئی راز فاش کرنے کی وجہ بننے والا تھا۔ اس کی ماں رخسار کو کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا جس کے زیر اثر وہ اس کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں چندیا کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا انہوں نے تو پھر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ روحان بیٹا، تم رو رہے ہو کیا؟ ان کی آواز میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ جھک کر اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں انہوں نے ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی سرخ بھیگی آنکھوں پر سے ہاتھ بازو ہٹا کر دونوں ہاتھ سے چہرہ صاف کیا اور پھر زکام زدہ سی سانس ناک سے کھینچتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ نہیں امی، میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے۔ ان کو اپنے سامنے بیٹھتے دیکھ کر وہ نظریں چراتا ہوا کمزور سی آواز میں بولا۔ روحان، یہ آنسو سر درد کے بالکل نہیں، بتاؤ مجھے کیا ہوا تمہیں؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتی ہوئی بیٹھتے دل کے ساتھ یہ پوچھ رہی تھی۔ ان کے سینے میں دھڑکتا دل ایک ماں کا دل تھا جو کسی انہونی کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ روحان نے پانی سے بھری آنکھیں لیے ان کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کے گلے لگ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دے امی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ان کے سینے میں منہ چھپاتے وہ گھٹی گھٹی آواز میں مدھم پڑے لہجے میں کہتا انہیں حیران کر گیا تھا۔ جوان اولاد جب کبھی یوں ٹوٹ کر بکھرتی ہے تو اس کے پیچھے کسی قیامت کی ہولناکی چھپی ہوتی ہے۔ آنکھوں میں ڈر کی کئی تحریریں لیے کامتے ہاتھوں سے انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے کیا کیا ہے روحان، بتاؤ مجھے۔ یہ وہ سوال تھا جو روحان کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا، جس کا جواب دینے وہ ضمیر کی ملامت پر خود مجتبیٰ شاہ کی عدالت میں پیش ہونے گیا تھا، مگر وہاں موجود وجود نے اس کی تمام ہمتوں کو لمحوں میں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ مجتبیٰ گھر لوٹا تو خلاف معمول مریم شاہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ مہروش اسے لیونگ ایریا میں بیٹھتی پڑھتی نظر آئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ساتھ والے گھر کسی بیمار کو دیکھنے گئی ہیں۔ وہ روم میں گیا تو کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اتنا تو اس کی روٹین کا پتہ لگ ہی گیا تھا کہ گھر آتے ساتھ ہی وہ چائے پینے کا عادی تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کی موجودگی سے وہ ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی نہیں تھی، اس سے بات نہیں کرتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اب اسے دیکھ کر وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ بہت حد تک نارمل ریئیکٹ کرتی تھی، جو کہ اس کے رویے میں ایک اچھا اور خاطر خواہ بدلاؤ تھا۔ مجتبیٰ کپڑے بدلتا واپس نیچے ہی آیا تھا۔ اس کی چھوڑی جگہ بیٹھا وہ سامنے کھلی کتاب پر نگاہیں دوڑا رہا تھا جب وہ واپس ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر آئی، جسے اس کے سامنے اس نے ٹیبل پر رکھنے والی تھی کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا کپ لینے کے لیے اپنا ہاتھ سامنے بڑھا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ دیکھ کر رک سی گئی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی اور بالآخر اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ میں دیا، جسے پکڑتے ہوئے مجتبیٰ کا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ سے ذرا سا ٹچ ہوا تھا۔ وہ یوں فوراً پیچھے ہوئی جیسے بجلی کی کسی ننگی تار پر اس کا ہاتھ آ پڑا ہو۔ فوراً کپ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتے مجتبیٰ نے اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا تھا، ورنہ گرم چائے اس کے ساتھ ساتھ مہروش کے پاؤں کو بھی جھلسا جاتی۔ مگر اب بھی جو اندیکھی آگ بھڑک اٹھی تھی اس نے بھی ان دونوں کو فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جلنا دونوں کا ہی مقدر بننا تھا۔ ڈر کے عالم میں ڈر کی آخری حد کو چھوتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے سختی سے مسلتے ہوئے الٹے قدموں کچن میں بھاگی تھی۔ مجتبیٰ نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ سوچ کر کپ رکھا، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ کچن کی دہلیز پر پہنچتا وہ فوراً رکا تھا۔ سامنے ہی اس کی طرف پشت کیے وہ نل کھولے، ہاتھ پر ڈش واش لیکوڈ ڈالے ہاتھ کو رگڑ رگڑ کر دھوتی کچھ دیر پہلے کہ اس کے ہاتھ کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجتبیٰ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ وہ خود اذیت کا شکار ہوئی، اسے بھی تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ مریم شاہ اور اس کی اتنے ہفتوں کی محنت لمحوں میں رائے گاں ہوئی تھی۔ وہ پھر سے اسی سٹیج پر آ کر کھڑی ہوئی تھی جہاں ہوش میں آنے کے بعد کھڑی تھی۔ مجتبیٰ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھا، اس کے پیچھے ذرا سا فاصلے پر رک کر ہاتھ بڑھا کر نل اس نے بند کیا
تو وہ گھبرا کر فوراً پلٹی۔ سامنے ہی وہ دیوار بنا فرار کے سارے راستے بند کر گیا تھا۔ کاؤنٹر کے ساتھ کمر لگائے، مٹھیاں سختی سے بھینچے، وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ مہاروش، میری طرف دیکھو ذرا۔ اس کے کندھوں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے وہ اسے حکم دیتے ہوئے بولا تو مہاروش نے اپنی سختی سے بند آنکھوں کو کچھ اور زور سے بند کیا۔ مجتبی اپنے جبڑے بھینچے اس کے چہرے پر بدلتے موسموں کا عکس دیکھ رہا تھا، جہاں دور دور تک درد، تکلیف اور خوف کی گرد آلود ہوائیں رقص کرتی اس کے خد و خال کو وحشت زدہ کر رہی تھی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں ماں، آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ اب کی بار اس کے لب و لہجے میں سختی تھی، ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کا ادا کرتے۔ اس کے کندھے پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ بھی بڑا تھا۔ مہاروش تو پوری جان سے لرزی تھی۔ اس کی دھاڑ پر پانی سے لبریز وہ نین کٹورے کھول کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اسے زبردستی خود کو اس نے دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کرنے سے اس کے چہرے نے جھٹکا سا کھایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانیوں کا جام چھلکا تھا۔ اس کے دھندلائے سے خد و خال کو دیکھتے ہوئے سسکی اور بولی، آپ مجتبی۔ اس کی زبان سے ٹوٹ کر اس کا نام خوف کے سائے میں نکلا تھا۔ شاباش، اب بتاؤ کہ میں تمہارا لگتا کیا ہوں؟ اگلا سوال تو اور بھی زیادہ جان لیوا تھا، اور اس سے بڑھ کر ظالم اس کی نظریں تھی جو اس کی آنکھوں میں گڑی اسے اندر تک زخم کر رہی تھی۔ وہ بنا اپنی پلکوں کو حرکت دیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، بتاؤ نا، تمہارا کیا لگتا ہوں میں؟ دھیمی آنچ دیتی آواز میں وہ پھر سے سراپا سوال بنا کھڑا تھا۔ مہاروش نے کہا، شوہر۔ مجتبی کے تنے چہرے پر سکون کی ہوا چلی تھی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس کی ٹھوڑی سے ہاتھ ہٹا کر دوبارہ کندھے پر رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں نے مرد کا وہ چہرہ دیکھا ہے کہ اب وہ کسی بھی روپ میں آ جائے، مجھے اس میں صرف اور صرف درندہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ مہاروش کی درد میں ڈوبی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی آواز پر مجتبی کی نظریں جھکی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ وہ کسی اجڑے دیار کی بے رنگ و بیو تصویر کی طرح لگ رہی تھی۔ اور پھر کتنی ہی دیر تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے ایک اچھا سپیچ دینے والا رہا تھا۔ اس کی زبان میں ہمیشہ الفاظ قید رہتے تھے جسے بر وقت وہ سب کے سامنے بیان کرتا تھا، مگر اس وقت جیسے سارے الفاظ کہیں کھو سے گئے تھے، اسے انہیں تلاشنا پڑ رہا تھا۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ سامنے کھڑی وہ چھوٹی سی لڑکی اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ اس میں دیکھتا تو اسے اپنے قبیلے کے سبھی مردوں کا چہرہ ایک سا مکروہ اور بھیانک دکھائی دیتا، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے ایک اور امید دینا چاہتا تھا جس میں وہ اچھے اور برے میں تمیز کے ساتھ مرد کا پازیٹیو پہلو بھی دیکھے۔ اندھیرے میں کھڑی رہوگی تو روشنی سے کبھی آشنا نہیں ہو پاؤ گی تم۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر اس کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ماں، اس کے لیے دوسرا رخ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، میں ان سے انکار نہیں کروں گا، مگر مرد اگر خونخوار درندہ ہے تو وہی مرد محافظ بھی تو ہے، وہی مرد عزتوں کا نگہبان بھی ہے۔ نذیر صاحب بھی تو مرد تھے، مگر تمہارے لیے وہ ایک اچھے باپ تھے۔ میں بھی مرد ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے بعد ہمیشہ تمہارا محافظ رہوں گا۔ کوئی بری نظر بھی میرے ہوتے ہوئے تمہیں چھو تک نہیں جائے گی۔ بس تھوڑا سا اعتبار کر لو مہاروش، میں تمہارا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اپنی نرم اور مضبوط آواز میں بولتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اس کو ذرا سا اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے سر کو اپنے سینے میں دھڑکتے مضبوط دل کے مقام پر رکھے، وہ آہستگی سے اس کے کندھے پر اپنے بازو پھیلا گیا تھا۔ اور ایسا کرنے سے مہاروش نے ہر ممکن مزاحمت کی، خود کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے اس کی ساری کوششیں ناکام کر دی۔ تھک ہار کر بالآخر ناکام ہوتے ہوئے وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش چھوڑ کر گھٹی گھٹی آواز میں رو پڑی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے، یوں لگتا تھا جیسے اس کی قید میں وہ کچھ ہی لمحوں میں بے جان مورت بن جائے گی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں روٹھ جائیں گی، اس کے دل کی دھڑکن تھم سی جائے گی، اس کی روح اس کا جسم چھوڑ جائے گی۔
مجتبیٰ نے اپنی شرٹ پر اس کے آنسو کی نمی محسوس کر لی تھی۔ اس کے یہ آنسو مجتبیٰ شاہ کے دل پر گرتے ہوئے اسے گدگدا گئے تھے۔ آنسو کا ایک ننھا سا قطرہ اس کی آنکھ سے بھی گرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قربت میں کھڑی وہ معصوم سی ڈری ہوئی لڑکی ایک دفعہ پھر ایک عذاب سے دوچار ہوئی ہوگی، مگر یہ اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ اسے محسوس کرانا چاہتا تھا کہ مرد کے ہر لمس میں ہوس نہیں ہوتی۔ کچھ لمس، کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جن میں پاکیزگی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ لہو لہان ہونے کے بجائے ٹوٹے اعتبار کے ٹکڑے سمیٹنے کا عزم ہوتا ہے۔ کچھ لمس ایسے ہوتے ہیں جن میں زندگی ہوتی ہے۔ روحان شاہ، کب تک ایسے منہ چھپا کر بیٹھو گے؟ بہت دنوں بعد ذہن کو ذرا دیر کے لیے ہی صحیح ان زہر بھری سوچوں کی یلغار سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کتاب کھول کر بیٹھا تھا۔ اسے اپنا جسم الگ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میڈیسن بھی لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اب ہلکے نمایاں ہوتے تھے۔ وہ بیمار دکھائی دے رہا تھا کہ تبھی پیچھے آتی آواز پر مڑا تو اس کی ماں پیچھے کھڑی تھی۔ اس رات اس کی پوری بات سننے کے بعد وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، بس ایک تھپڑ تھا جو پوری طاقت سے اس کے چہرے پر انہوں نے مارا تھا، اور پھر سے ملامت بھری نظر سے دیکھتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور آج پورے 3 دن بعد وہ پھر سے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس کی ہمت نہیں ہو پائی تھی کہ خود ان سے جا کر بات کر سکے۔ ماں کی بات سن کر کتاب بند کرتے ہوئے سر جھکائے ویسے ہی کرسی پر بیٹھا رہا تو وہ خود تو اس تک آئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، اور تمہارے بابا بھی تمہارے اس عجیب و غریب بیہیویئر کی وجہ پوچھ رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو انہیں شک ہو جائے گا، اور پھر جو انجام تمہارا ہوگا نا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اس کی کرسی کی بیگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خفا خفا لہجے میں بات کر رہی تھی۔ امی ابو مجھے جان سے مار دیں گے۔ مریل سی آواز میں وہ فقط اتنا ہی بولا تھا۔ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ گود میں دھرے وہ ایک دفعہ پھر سے سوچوں کے قید میں آ چکا تھا۔ ہاں تو پھر جاؤ نا، جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کرو۔ مجتبیٰ کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ دل کڑا کرتے وہ اس سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی تو روحان نے بے یقینی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ کتنی ہی دیر وہ انہیں خالی نظروں سے دیکھتا رہا، اور پھر کمرے کی خاموش ماحول میں اس کی آواز سنائی دی۔ امی آپ جانتے ہیں، بھائی پہلے تو صرف ہاتھ پاؤں توڑتے، اور اب تو سیدھا سیدھا گولی ہی مار دیں گے۔ تھوک نکل کر یہ بات کہتے اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ وہ 21 سالہ بے فکرہ سا لڑکا تھا جس نے ابھی ٹھیک سے جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھا تھا۔ اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح خوف سے زرد ہو چکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں کو ترس آ گیا تھا۔ روحان ابھی بھی وقت ہے، اپنی غلطی کو سدھار لو۔ جو غلطیاں وقت رہتے سدھار لی جائیں وہ سبق تو بڑھا دیتی ہیں، مگر وہ زخم نہیں بنتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح مجتبیٰ کو کچھ مدد مل جائے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس بار وہ ذرا نرمی سے بولی تو ان کے ساتھ لپٹتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رو پڑا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد انہیں مجتبیٰ شاہ پر فخر ہوا تھا۔ وہ اس قابل تھا کہ اس پر ناز کیا جاتا۔ انہیں یاد آیا کہ اس دن کتنے ضبط سے وہ فرید شاہ کی ہر بری بات کو برداشت کر گیا تھا، بنا ماتھے پر کوئی شکن لیے۔ وہ کسی کو حقیقی معنوں میں اپنا تحفظ فراہم کرتے اسے اپنی چادر سے ڈھانپ گیا تھا۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی مشکل ہے، مگر ایک ہی وقت میں مظلوم کا سہارا بھی بن گیا تھا وہ۔ مریم شاہ خوش نصیب تھی کہ جس کو ایسا بیٹا ملا تھا، اور مجتبیٰ شاہ اس سے بھی بڑھ کر خوش قسمت کا دھنی تھا کہ اس کی تربیت مریم شاہ جیسی ماں نے کی تھی۔ تانیہ مراد کے ذریعے حاصل ہونے والی انفارمیشن پر ڈرگز ڈیلنگ سے متعلق کافی گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی تھی۔ چھوٹی مچھلیوں سے ہوتے ہوئے اب بڑے مگرمچھوں کے گرد بھی دائرہ تنگ کیا جا رہا تھا۔ تانیہ نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ اس نے زبان کھولی تھی اور وہ راز بیان کیے تھے جو دل خراش اور روح کو لرزا دینے والے تھے۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت مگر چالاک لڑکی تھی، اور ایسے ہی لوگ عموماً بڑے مگرمچھوں کے اعلی کار ہوتے ہیں جن پر شک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ 7-8 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ تھا جس میں وہ بھی تھی۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں کو بڑی تعداد میں نشے کی لت لگانے والے ایک بہت بڑے گینگ کا وہ چھوٹا سا حصہ تھے۔ وہ بڑے لوگوں کے بچوں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ ہبا عابد بھی اس کا مہرہ بنی تھی۔ وہ خود بھی گناہوں کی دلدل میں دھنستی بخوشی اپنی نسوانیت کا وقار کھو چکی تھی۔ یہ سب اس کے لیے ایک تھرل تھا۔
زندگی میں کچھ نیا، کچھ خطرناک کرنے کی جستجو۔ اور ایسے لوگوں کو حلال حرام سے فرق نہیں پڑتا، وہ بس اپنے نفس کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہبا کو بھی بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ گھر لے جا کر ڈرگز کی بھاری مقدار کا استعمال کر کے وہ اسے اپنے گروپ میں موجود درندوں کے منہ کا نوالا بنا چکی تھی۔ پکڑے جانے کے ڈر سے اسی رات اس کا گلا بھی اس نے گھونٹ دیا تھا اور اگلی صبح وہ مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ ڈی آئی جی عابد شیرازی کو اس نے روتے ہوئے اس کی ڈرگز لینے کی کہانی سنائی تھی، ساتھ ہی یہ یقین بھی دلایا تھا کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود یہ سب کرتی رہی اور جلد ہی وہ اس بارے میں انہیں سب سچ بتانا چاہتی تھی۔ ہبا کی بیگ میں سے ڈرگز برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد عابد شیرازی نے رسوائی کے ڈر سے اس بات کو باہر نکلنے نہ دیا اور یوں ہبا عابد کی موت کو ایک نیچرل ڈیتھ کہہ کر لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار ان کے گھر بھی جاتی رہی۔ اس کی حالت سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے اپنی دوست کے مرنے پر وہ شدید صدمے کی کیفیت میں ہو۔ اس کے بعد مہروش بھی اس کی صفاقیت کی بھیڑ چڑھی تھی۔ وہ معصوم اور خوبصورت سی ایک غریب باپ کی بے ریاسی بیٹی تھی جو کبھی کبھار اس کے پاس کوئی بہت ہی مشکل ٹاپک سمجھنے آیا کرتی تھی۔ اسے اپنے باپ کا خواب پورا کرنا تھا، بہت سارا پڑھ لکھ کر کچھ بننا تھا، مگر وہ انجان تھی کہ جسے وہ تانیہ آپی کہتی تھی، جس سے وہ علم کا اجالا لینے آتی تھی، وہی اس کو اندھیروں کا مسافر کر دینے والی تھی۔ اس کے گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی اس نے پہلے سے الرٹ ساتھی کو کال کی اور پھر اسے راہ سے ہی کلوروفارم سنگھا کر اٹھا لیا گیا تھا، جس کے بعد اسے ایک ویران انڈر کنسٹرکشن ایریا میں لے جا کر درندگی کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ڈرگز کی بھاری ڈوز دی گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خود ہی مر کھپ جائے گی، مگر وہ بچ گئی اور اس کا بچنا کسی معجزے سے کم ہرگز نہیں تھا۔ اس بات کا اعتراف تو ڈاکٹرز نے بھی کیا تھا۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ سیدھا اس کے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ سٹڈیز کے دوران خود بھی رہتا تھا۔ جاب کے بعد جب اس نے گھر لیا تب مریم شاہ اور اس نے بے حد ضد کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ گھر پر رہے، مگر وہ راضی نہیں ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ مجتبیٰ اس کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی مجتبیٰ کو شدید پریشانی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی جن کے گرد حلقے تھے۔ اس کی رنگت بھی زرد پڑی ہوئی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور پھر وہ راز بھی کھلتا چلا گیا۔ اس رات وہ اپنے اپارٹمنٹ پر تھا جب ثاقب کی کال آئی۔ وہ اسے ایک جگہ کا پتہ بتا کر اسے جلد سے جلد وہاں پہنچنے کا بول رہا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ ڈرگز لے رہا تھا۔ اب بھی اسے یہی لگا تھا کہ اس کا مال دینے کے لیے اسے بلایا جا رہا ہے۔ جسم میں توانائی کی ایک نئی لہر سی دوڑی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھائے نکل گیا۔ بالکل سنسان اور قطرے وحشت زدہ سے اس علاقے میں پہنچ کر پہلی بار اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ رات کی تاریکی اس جگہ کی ہولناکی میں کچھ اور اضافہ کر گئی تھی۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں وہ اوپر آیا تھا جہاں وہ چاروں اسی کی طرح موبائل ٹارچز آن کیے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ سامنے امپورٹڈ وائن کی بوتل دھری تھی۔ یار بس اب اور انتظار نہیں ہو رہا، اور اس بار میں بتا رہا ہوں کہ پہلا نمبر میرا ہے۔ ان میں سے ایک نے غلاظت بھری نظروں سے اندھیرے میں نظر آتے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو دیکھ کر کہا۔ انسانوں کے روپ میں وہ چاروں گدھ بنے ہوئے تھے جو سامنے پڑے وجود کو نوچ کھانے اور بس جھپٹنے کو تیار بیٹھے تھے۔ ارے بھائی صبر کر جا، لو آ گیا ہمارا شہزادہ۔ آج جانی، آج تیرے لیے اسپیشل مال لے کر آئے ہیں، تو دیکھے گا نا تو تیرا جی خوش ہو جائے گا۔ اسے دیکھتے ہی ثاقب اٹھ کر اس کی طرف ذرا بہکی ہوئی چال لیے بڑا تھا۔ ثاقب یہاں کیوں بلایا مجھے؟ تم ہمیشہ کی طرح میرے اپارٹمنٹ پر بھی تو آ سکتے تھے نا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے روحان تھوڑا خفا ہو کر بولا۔ کچھ تو تھا یہ جگہ اسے عجیب سی فیلنگ سے دوچار کر رہی تھی۔ روحان کی بات پر ثاقب اور اس کے ساتھیوں کا ایک بے ہنگم سا کہہ گونجا تھا۔ ان کی آوازیں گونجتی ہوئی اس جگہ کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ روحان نے اپنی پیشانی مس لی۔ تبھی ثاقب نے کہا، ارے بھائی اس بار کا جو مال ہے نا اسے وہاں نہیں لایا جا سکتا تھا، ورنہ پکڑے جاتے شہزادے۔ شیطانی بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مانی خیزی سے اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روحان کو کچھ دکھانا چاہا۔ روحان کی نظریں اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف اٹھی۔ اپنی آنکھوں پر اسے یقین نہیں ہوا تھا
جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بالکل اس کے قریب آن پہنچا اور پھر اسے حقیقتاً زمین اپنے پیروں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کا حجاب اتارا جا چکا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ ثاقب، یہ سب کیا ہے بھائی؟ خوف سے کانپتی آواز میں وہ ذرا اونچا بول رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ چاروں پھر سے ہنسے۔ ان کی ہنسی سے پہلی بار روحان کو الجھن کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگا تھا۔ اس کی بری سنگت اسے تباہی کے دہانے پر لے آئی تھی۔ اس پل یہ احساس اور زیادہ شدت پکڑ چکا تھا اس کے دل میں۔ بھائی، یہی تو مال ہے اصل میں جانی۔ تجھے پتا ہے اس کے آگے سارے نشے بیکار ہو جاتے ہیں۔ چل، کیا یاد کرے گا؟ پہلا نمبر تیرا ہو آج۔ عیاشی کر، عیاشی۔ اس کی نظروں میں چھپی بربریت اور لہجے کے شیطانی رنگ لیے مانی خیزی روحان کو حیران کر گئی تھی۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوتے اس نے نام میں سر ہلایا۔ تربیت کا اثر اور ضمیر کے زندہ ہونے نے اس کے اندر موجود انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ سب غلط ہے، یہ گناہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ خوف زدہ سی آواز میں وہ پھیلی بے یقین نگاہیں ثاقب پر جمائے کھڑا تھا۔ اس کے جواب نے ان چاروں کو بھی حیران کم پریشان زیادہ کیا تھا۔ اسے بھی شریک جرم کرنے کا آئیڈیا ثاقب کا تھا۔ وہ ایک چالاک اور شاطر انسان تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ ذرا ڈرپوک سی طبیعت کا مالک ہے۔ روحان بھی ڈرگز لیتا تھا، مگر اسے اس بات کا بھی شدید ڈر رہتا تھا کہ اس کے باپ اور کسی پولیس آفیسر بھائی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس ڈر کو کیش کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گناہ کی اس دلدل میں جو ایک بار دھنس گیا پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتا۔ مگر روحان اتنا پاک باز نکلے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم روحان؟ کم آن یار، یہ کوئی گناہ ثواب نہیں ہوتا۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے میرے بھائی، کھل کر جینا چاہیے۔ چلو انجوائے کرو تم بھی۔ ثاقب نے ایک اور آخری کوشش کی، مگر روحان نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ وہ تینوں بھی فرش سے اٹھتے اس غیر یقینی صورتحال کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ پوری شدت سے کہنے لگا، نہیں، یہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط ہے۔ تم لوگ بھی پلیز ایسا مت کرو، کسی کی عزت اور زندگی کا سوال ہے یار، تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ روحان کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ سخت بے بسی سے کہتے وہ انہیں بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثاقب اس کی بات پر ایک دفعہ پھر سے ہنسا۔ اب کی بار اس کی ہنسی میں زہریلے ناگ جیسے پھنا رہے تھے۔ او بھائی، تو اپنا درس دینا بند کر اب۔ تیری بہت سی ویڈیوز میرے پاس ہیں جہاں تو نشے میں دھت پڑا ہے، اور جو پچھلے ہفتے کلب کو رونق بخشنے گیا تھا نا تو، وہاں کی یادیں بھی محفوظ ہیں۔ ایک کلک اور سب کچھ تیرے باپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایک ہی لمحے میں دوستی کا چولا اتار کر ثاقب اب اصل روپ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسے لوگ بھلا کب کسی کے سگے ہوتے ہیں؟ روحان کی قدم قدم پر ہونے والی ساری غلطیاں آج اس کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور کہا، تم لوگ جو بھی کرو مگر میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ بہتے آنسو کے ساتھ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سامنے 4 ہٹے کٹے جوان کھڑے تھے اور وہ اکیلا۔ ذہنی طور پر وہ اپنی شکست کو تسلیم کر چکا تھا، اور جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہار مان لے تو جیت ان کا مقدر کبھی نہیں رہتی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اس لڑکی کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، مگر وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکلنے لگا۔ ان میں سے ایک نے اسے روکنا چاہا، مگر اسے دھکا دے کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ان تینوں نے پھر مڑ کر ثاقب کی طرف دیکھا تو اس نے نام میں سر ہلا کر اسے جانے دیا۔ چھوڑ یار، جانے دے اس کو، ایک نمبر کا ڈرپوک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کبھی منہ نہیں کھولے گا، اس کو تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ چل جلد سے جلد یہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں۔ شہروز، پانی تو ڈال ذرا اس حسینہ پر، ایسی بھی کیا نازک مزاجی ہے کہ یہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچتا وہ کہہ کر آخر میں مہروش کے بے ہوش وجود کی طرف بڑھا تھا۔ روحان وہاں سے نکل کر سیدھا اپارٹمنٹ آیا تھا۔ ایک انجانے سے خوف نے اسے بری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس نے صرف ایک نگاہ اسے دیکھا تھا، مگر ذہن سے وہ چہرہ چمٹ کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک اور چہرہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا، فریحہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اور ان دونوں کے نقوش آپس میں گٹ مٹ ہونے لگے تھے۔ اپنے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑے وہ بے آواز گھٹ گھٹ کر رو پڑا تھا۔ تبھی اسے مجتبیٰ کا خیال آیا۔ اس نے موبائل بھی اٹھایا، مگر اس میں ہمت نہیں پڑی تھی۔
اس نے آج تک جو کوتاہیاں کی تھی، جو غلطیاں کی تھی، انہوں نے اس کے ہاتھوں کو روک دیا تھا۔ وہ خود گلٹی تھا، پر چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر اگلی صبح وہ دبئی چلا گیا تھا۔ سر جھکا کر اپنے آنسو ضبط کرتا ہوا شرمندگی سے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بیٹھا مجتبیٰ بالکل سن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اسے بہت عزیز تھا۔ وہ اس رات وہاں تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے بچا سکتا تھا، مگر وہ اپنے ڈر کو نہیں مار سکا۔ روحان کی ذرا سی بزدلی کسی کو موت کے منہ میں دھکیل گئی تھی، کسی کی نسوانیت کو پامال کرنے میں حصے دار بن گئی تھی۔ روحان اس معاشرے کا ایک عام کردار، جو کسی پر ظلم و زیادتی ہوتے دیکھ کر بھی خاموش رہ کر اپنا بچاؤ یقینی بناتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ جنگل میں لگی یہ آگ کبھی اس کے گھر کا رستہ بھی دیکھ لے گی۔ اس آگ سے بچنا ہی نہیں بلکہ اسے بجھانا بھی ضروری ہے۔ اس رات سے لے کر آج تک میں سکون سے نہیں سویا پایا ہوں بھائی۔ پچھلے 2.5 ماہ سے میں نے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں اینٹی ڈرگز میڈیسن بھی لے رہا ہوں، مگر یہ گلٹ ہی مجھے اندر ہی اندر آہستہ آہستہ مار رہا ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی بھائی، مجھے معاف کر دیں آپ۔ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنے دنوں سے اس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کئی بار معافی مانگی تھی۔ ماں کے سامنے روتے ہوئے اس سے حیا نہ آئی تھی، مگر قد میں خود سے صرف 2 انچ بڑے بھائی کے سامنے آنسو بہانے پر اسے شرم آ رہی تھی۔ مجتبیٰ نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کی کاٹ دار نگاہوں سے اسے شدید خوف آیا تھا۔ مجتبیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آیا، بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو روحان نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ جسے تم غلطی کہہ رہے ہو یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے روحان۔ اپنی گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے تم نے کسی معصوم کی معصومیت قربان ہونے دی؟ مومن کے ایمان کے درجے تو معلوم ہوں گے نا، لیکن نہیں، تم تو بڑے ہو گئے، اتنا کچھ نیا سیکھ لیا ہے کہ پرانے سبق سارے بھول گئے ہو نا۔ ظلم کے خلاف جہاد کرنا، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، مگر تم تو زبان بھی نہیں کھول سکے۔ روحان نے اسے پہلی بار یوں گرجتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی نرم خو کا عادی تھا، ایسے تیز لب و لہجے بھلا اس نے کب اس کے لیے اختیار کیے تھے۔ روحان سے سکتے ہوئے اس کے گلے لگ کر بولا، بھائی آپ مجھے مار لیں، جتنا چاہیں غصہ کر لیں، ناراض ہو جائیں، مگر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھے گیلی آواز میں وہ بار بار بس یہی بولے جا رہا تھا۔ مجتبیٰ تو چاہ کر بھی اسے خود سے الگ نہیں کر پایا، اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی سروس میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس روحان کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ چچا جان نے اس کی ذمہ داری اسے دی تھی، وہ ذرا سا غافل کیا ہوا، روحان تو رستہ ہی بھٹک گیا تھا۔ ابھی 1.5 مہینے پہلے ہی وہ تانیہ مراد کے باپ پر برس رہا تھا، اور اب وہ خود ایک غلطی کر بیٹھا تھا، مگر اس کا رب بھی اس پر مہربان رہا تھا۔ اس نے روحان کے قدم روک لیے تھے۔ وہ اپنی حدود کو کراس نہیں کر پایا تھا۔ اس کی پشت پر تھپکی دیتے اسے خود سے الگ کیا تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی وہ دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ اس کی طرف سے ناراضگی کا کھلا اظہار تھا۔ وہ 4 لوگ تھے روحان، مگر تانیہ صرف ایک کو جانتی ہے، اور وہ بھی ابھی تک فرار ہے۔ تم کتنا جانتے ہو ان کے بارے میں یہ بتاؤ، کیا تم ان کی گرفتاری میں مدد کروا سکتے ہو؟ مجتبیٰ کا لہجہ ابھی بھی غصے والا تھا، مگر روحان کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتے اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور ان کے درمیان روشنی بکھیرتا چاند سیاہ آسمان کی تاریکی کو کم کر رہا تھا۔ زندگی بھی تو ایسے ہی تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہو تو بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی ننھی لکیر راہ دکھا ہی دیتی ہے۔ سب دروازے بند ہونے پر بھی کوئی ایک دروازہ، کوئی ایک روزن کھلا رہتا ہے، جہاں سے کبھی نہ کبھی اس مایوسی کی تہ کو چیرتی امید کی کوئی کرن جلوہ گر ہوتی سبھی اندھیروں کو ہرا دیتی ہے۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے وہ گھر کے اندرونی دروازے کے باہر بنی سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان پر چمکتے ستاروں کی آنکھ مچولی کو دیکھ رہی تھی، جو تھوڑی دیر بعد ایک دم سے چمکتے اور پھر ذرا سے مان پڑ جاتے۔ عشاء کی اذان ہونے میں کچھ دیر تھی۔ کھانا کھا کر وہ باہر چلی آئی تھی۔ کھلی ہوا میں سانس لینا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے ساتھ کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی
اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجتبیٰ تھا، فون کلر کا کرتا شلوار پہنے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا ہوا، غیر محسوس انداز میں دوسری طرف تھوڑا کھسک کر اس نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو بڑھایا تھا، جسے دیکھ کر بھی وہ اندیکھا کر گیا۔ یہاں بیٹھ کر کیا دیکھا جا رہا ہے بتائیں مجھے؟ دوستانہ انداز میں گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو مہروش نے حسب عادت اپنا چہرہ بائیں طرف سے چھپانا چاہا تھا۔ مجتبیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اسے ایسا کرنے سے روکا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجتبیٰ اس کا دوپٹہ پیچھے کر رہا تھا اور چاندنی میں نہایا منظر اور ان کے بالکل اوپر لگی لائٹس کی روشنی میں مہروش کا چہرہ ان داغوں سمیت بڑا ہی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجتبیٰ تو حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ سنو مہروش، اپنے زخموں کے ٹھیک ہوئے نشان کبھی بھی چھپانے نہیں چاہیے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ کسی بھی برے وقت میں یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ کتنا مضبوط ہے، تکلیفوں کا دریا پار کر کے اس پار آیا ہے۔ اس کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ان کے سامنے ہر درد، ہر تکلیف ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ وہ کڑا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا، لیکن اس کا وجود اب بھی باقی ہے۔ تو جب اس نے تب ہار نہیں مانی تو اب بھی وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ وہ وقت اپنی تمام تر صفاقیوں اور تیز آندھیوں سمیت گزر گیا تو باقی یہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ نشان تو خود میں اس کی بہادری کی داستان لیے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ پھر سے انسان کمر باندھتا ہے، اپنے ڈر، خوف، سارے خدشات سے لڑتا ہے، اور پھر ایک روشن صبح اس کا مقدر بننے کی منتظر باہیں کھولے اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ بولتے ہیں اس کی آنکھیں ان دو کالے نینوں میں گڑی تھی جن کے سپاٹ پن میں پہلی بار اس نے بجلی کی سی چمک دیکھی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص ہر بار اسے چونکاتا تھا، کبھی صرف اپنی موجودگی سے تو کبھی اپنے لفظوں میں چھپے جادو سے۔ نہ جانے وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتا تھا، اور اب اسے بھی وہی دکھانا چاہتا تھا۔ وہ داغ جو اسے اپنی بے بسی اور اذیت کی کہانی سناتے تھے، وہ انہیں ایک نئی کہانی کی صورت بیان کر رہا تھا۔ اس کی بہادری میں لپیٹ کر ان کی بدصورتی کو چھپا رہا تھا، اور واقعی میں اس لمحے خود کو وہ بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیا وہ کمزور ہو کر اس آزمائش کے لیے چنی گئی تھی؟ نہیں، وہ کمزور تو ہرگز نہیں تھی، ورنہ اتنا سب سہ کر وہ زندہ نہ ہوتی۔ ہاں، اس لمحے اسے یہ لگا تھا کہ وہ اپنے حوصلوں میں ناقابل شکست تھی۔ وہ تب تک ہار نہیں سکتی تھی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، مگر جب ہم سفر سامنے بیٹھے شخص سا ہو تو ہار اس کا مقدر بھی کیسے بن سکتی تھی؟ اور پھر مجتبیٰ شاہ کی آنکھوں نے پہلی بار اس غم میں ڈوبے چاند کو مسکراہٹ کے نور سے منور ہوتے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ بے ساختہ مہروش کے منہ سے یہ بات نکلی تھی، اور اس بار مجتبیٰ چونکا تھا۔ دوسرے ہی پل اس کے ہونٹوں پر ایک بڑی جاندار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے دل کا مسرور ہونا تو بنتا تھا۔ اچھا، کیا واقعی میں؟ اور یہ تمہیں کیسے لگا کہ میں اچھا ہوں؟ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے گھٹنا موڑ کر بیٹھ کر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میرے ابو کہتے تھے، وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو مجھے بھی کہتے تھے کہ میں اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر کے آپ ہی کی طرح ایک ایماندار، سچی اور کھری آفیسر بنوں۔ باپ کے ذکر پر اس کا لہجہ ذرا سا کمزور پڑا تھا، مگر اس نے آنسو کی آمیزش آواز میں کھلنے نہیں دی تھی۔ اوہ، تو کیا تم نے صرف ان کے کہنے پر یہ بات مان لی؟ مجتبیٰ نے سر کو ہلاتے ہوئے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے مذاقاً یہ بات کہی۔ اس کا نارمل سا انداز اس سے اچھا لگ رہا تھا۔ یہ اس کے نزدیک ایک بچکانہ حرکت تھی، مگر پھر بھی دل کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے وہ بات کو لمبا کرنے کے لیے بیتو کا سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، میرے لیے ان کا کہنا ہی کافی تھا، مگر امی کو دیکھ کر یہ یقین کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹے کی اچھائی پر شک کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ نظریں جھکا کر ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس کا یقین بھرا انداز مجتبیٰ کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ تبھی دور کہیں اذان کی آواز بلند ہونے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجتبیٰ نے سر اٹھا کر اسے کھڑے ہوتے دیکھا تو وہ بولی، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور مجتبیٰ مسکراتی آنکھوں سے گردن موڑ کر اسے دروازے سے اندر گم ہونے تک دیکھتا رہا۔ جانے کو وہ یوں بھی جا سکتی تھی، مگر وہ بتا کر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ برف پگھل رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک سکون تھا جو اس کی رگوں پہ میں سماتا چلا گیا تھا۔ اس کی بھلی سی مسکان کے ساتھ اٹھ کر وہ مین گیٹ کی طرف مسجد کے لیے بڑھا تھا۔ وہ عشاء کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی نکل جانے کا عادی تھا۔ تھوڑی سی واک بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مہروش کو دیکھ کر رک گیا تھا
اور اس کا رکنا آج اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوا تھا۔ اس کے پیپر سٹارٹ ہوئے تو اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ جائے گی تو صرف مریم شاہ کے ساتھ۔ اس کے اتنے مان بھرے انداز پر مریم شاہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ مہروش بیٹا، اپنی رول نمبر سلپ چیک کر لو اور باقی ساری چیزیں بھی دیکھ لینا۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد گھر سے باہر نکلنے لگی تھی۔ ڈر تو فطری سی بات تھی اور اسی گھبراہٹ میں پہلے دن وہ بنا رول نمبر سلپ کے ہی سینٹر پہنچ چکی تھی۔ مجتبیٰ اس دن گھر پر نہیں تھا۔ انہیں سینٹر ڈراپ کر کے وہ واپس گھر آ رہا تھا جب مریم شاہ کی کال آئی، جس کے بعد وہ گھر سے پھر رول نمبر سلپ لے کر دوبارہ سینٹر گیا۔ مہروش 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی، جس کے بعد سے مریم شاہ اب ہر پیپر سے پہلے اس کو یہ باتیں یاد کرواتی تھی۔ اس کی یہ کیفیت وہ خود بھی سمجھتی تھی۔ ان کے بے حد اصرار پر بھی وہ کبھی ان کے ساتھ اپنے کپڑے یا دیگر ذاتی ضرورت کا سامان لینے مارکیٹ تک نہیں گئی تھی۔ یہ ذمہ داری بھی ان کے ہی سر تھی۔ اب بھی چادر لیتی، مریم شاہ کے کہنے پر عبایا پہنے فی الحال کھلے چہرے کے ساتھ وہ سر ہلاتی، ایک نظر پھر ہر چیز پر ڈالتی، مطمئن سی ہو کر ان کے پاس آ کر کھڑی ہو کر آئینے کے سامنے نقاب کرنے لگی۔ امی بات سنیں۔ اپنے پاس سے گزرتی مریم شاہ کو دیکھ کر ہاتھ روکتے ہوئے انہیں پکار بیٹھی۔ وہ رک کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت تنگ کرتی ہوں نا آپ کو؟ وہ بہت معصومی سے شرمندہ ہوتی پوچھ رہی تھی۔ مریم شاہ ہنس کر اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مار کے بولی، ایسا کیوں کہہ رہی تم؟ بچے تو ماؤں کو ہوتے ہی تنگ کرنے کے لیے۔ ان کی بات پر مہروش کے لب مسکرائے۔ رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں، جہاں محبت کا بیج بوئے جائے، خلوص کی گرماہٹ دی جائے اور اپنائیت ہو، وہاں پر یہ رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو میری وجہ سے اتنی دیر وہاں بیٹھنا پڑتا ہے گرمی میں۔ اسے احساس تھا مگر وہ چاہ کر بھی اکیلے نہیں جا پاتی تھی۔ ان کے ہونے کی ڈھارس ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، اتنا اچھا لگتا ہے مجھے وہاں۔ اتنا بڑا درخت ہے پیپل کا، اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر کتاب پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں میری، میں تو بڑا ہی انجوائے کرتی ہوں۔ اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اس کے بازو کو پیار سے تھپتھپا کر وہ بولی تھی، میں بہت چھوٹی تھی جب امی چلی گئی تھی، مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں اور نہ ہی ان سے جڑی کوئی یاد، مگر اب آپ کو دیکھتی ہوں امی تو لگتا ہے کہ اگر وہ ہوتی تو آپ ہی کی طرح مجھ سے پیار کرتی۔ آپ کا بہت شکریہ امی۔ مہروش نے مسکراتے ہونٹوں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ یہ کہتے ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ مریم شاہ نے سرشار ہو کر اس کی پیٹھ کو سہلایا۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہی تھی۔ زندگی مہروش کے نیم مردہ وجود میں پھر سے نمو پا رہی تھی اور یہ احساس بہت خوبصورت اور ناقابل بیان تھا۔ اللہ آپ کو کسی کی زندگی کی طرف لانے کا وسیلہ بنا دے تو یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے۔ مریم شاہ نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور کہا، اب جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے، میں پانی کی بوتل لیتی ہوں، تم جلدی سے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تو مہروش بھی نم آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے صاف کرتی جلدی سے نقاب لے کر باہر کی طرف نکلنے لگی تھی۔